السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد ہاشمی۔ پہلے کی طرح آج ایک ڈیفرنٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ میں کافی عرصے سے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، اصل میں کچھ ایشوز چل رہے تھے، رمضان المبارک بھی تھا، اور میں رمضان میں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میں فیملیز کو راشن وغیرہ دے رہا تھا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک ادارہ بنایا ہے نیا، جہاں پہ مجھے ایسے ایسے ماں باپ جو بچوں کو پال نہیں سکتے، ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، یا جو یتیم ہیں جن کے سر پہ کوئی نہیں ہے، ان کے لیے میں نے ایک ادارہ بنایا جہاں پہ میں ایسے بچوں کو اپنے پاس رکھوں گا، ان کا رہنا کھانا پینا ہر چیز یہ میرے ذمے ہے۔ تو اس ادارے میں بھی میں مصروف تھا۔ اس کے علاوہ جیسے ہر ویڈیو میں ایک میسیج دیتا ہوں کہ ایسی بہن بیٹیاں، ایسی خواتین یا ایسے ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ ایک لاہور کی ایک ڈاکٹر لڑکی موجود ہے، اور ان کی فیملی میں ان کی والدہ ہے، اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ میرے پاس انٹرویو کے لیے آئی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کیا نام ہے آپ کا؟ علینا۔ علینا، ماشاءاللہ نام تو بڑا پیارا ہے۔ اچھا علینا، مجھے یہ بتائیں ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری 30 ایج ہے۔ اچھا 30 ایج ہے، تو آپ مثلاً یہ ایز اے ڈاکٹر کام کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ کس چیز میں اسپیشلسٹ؟ میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ ایک تو اوپر سے پیاری بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، اور وہ بھی بچوں کی ڈاکٹر ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میری فیملی میں صرف میری مدر ہے اور میں ہوں بس۔ کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے؟ نہیں، بس ہم دونوں نے یہ ایسی لائف گزاری ہے۔ اور مطلب والد صاحب؟ ان کی کافی ٹائم پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسٹڈی جو ان سی ہے میں نے بس خود ہی اپنی مدر کے ساتھ مل کے کمپلیٹ کی۔ مطلب والدہ نے آپ کو سپورٹ کیا؟ ہاں جی بالکل، ان کی سپورٹ سے میں آج ڈاکٹر ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا میں نے ایک اور چیز سنی ہے، آپ انٹرویو سے پہلے مجھے بتا رہی تھی کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوا ہے۔ ہاں جی بالکل الحمدللہ۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ناظرین دیکھیں، انہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے اور دنیاوی تعلیم تو انہوں نے آلریڈی کی ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کیا معاملہ آیا کہ آپ میرے پاس آئیں؟ آپ مطلب ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ بس جب رشتے آتے تھے تب میں اسٹڈی میں بیزی تھی۔ میں یہی تھا، میرا پیشن تھا کہ میں ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتی تھی؟ بس ایک شوق تھا، ایک میری مدر کی بھی وش تھی، میرے فادر کی وش تھی کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے۔ کچھ مجھے خود بھی کریز تھا کہ میں ایک کسی لیول پہ آؤں، ڈاکٹر بنوں۔ اس وجہ سے میں نے جب وہ وقت تھا تب میں نے رشتوں کو پریفر نہیں کیا، ٹھکرا دیا، اپنی اسٹڈی میں بیزی رہی۔ لیکن یہ ہے کہ آج میں ڈاکٹر ہوں، لیکن اب مجھے شادی کرنی ہے۔ تو ابھی رشتے مطلب فیملی والے اگر یا کوئی بات ایسی چلتی ہے تو کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ مجھے ذرا ڈیٹیل سے یہ بتائیں۔ بس فیملی والے، جب میں اسٹڈی کر رہی تھی، ابھی میری کمپلیٹ نہیں تھی اسٹڈی، تب آتے تھے رشتے۔ اب میں ڈاکٹر بن گئی تو وہ کہتے ہیں بھئی اس کا تو ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اس کے نخرے زیادہ ہوں گے، اسی لیے وہ کہتے ہیں نہیں بھی یہ تو پڑھی لکھی ہے، زیادہ اونچی بندی ہے، تو ہم نے نہیں اس سے شادی کرنی۔ تو آپ کے کزن یا کوئی فیملی میں کوئی اور ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا اچھی پوسٹ والا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی بھی ایسی پوسٹ والا نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کوئی ایسا ہو جو اچھا ڈاکٹر ہو، ویل سیٹلڈ ہو، میرے لیے ہاسپٹل کل کو بنا سکے، اچھا مجھے سپورٹ کر سکے۔ میں نے اتنی محنت کی ہے، اسٹڈی میں سارا کچھ کیا ہے۔ تو ابھی آپ اپنا کلینک چلا رہی ہیں یا کہیں جاب کر رہی ہیں؟ میں ابھی تو اپنا کلینک چلا رہی ہوں، لیکن وش میری یہ ہے کہ ہاسپٹل ہو ایک اچھا فل بڑا ایک ہاسپٹل بچوں کا، یا جی نہیں بچوں کا بھی ہو، جو آگے اب ہاسپٹل جب بنا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز ہی اس میں ہوتی ہے۔ تو مطلب آپ زیادہ فری علاج کریں گی یا پیسے لیا کریں گی؟ نہیں دیکھیں، اب یہ تو ڈیپینڈ ہوتا ہے نا کہ مجھے ہاسپٹل کون بنا کے دیتا ہے۔ تو مطلب یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ ہو سکتا ہے نا، جیسا کہ آپ نے ہاسپٹل بنایا ہے تو چیک اپ آپ فری کر سکتی ہیں، یا علاج مثلاً تو اس کے لیے تو ظاہر ہے دوائیاں لگتی ہیں، خرچے ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی، تو وہ تو ایک مناسب فیس ہوتی۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسا کہ آپ نے اپنا کلینک بنایا ہوا ہے تو وہاں پہ پیشنٹ آ جاتے ہیں؟ ہاں جی آتے ہیں پیشنٹس میرے جو ہیں ریگولر، وہ پیشنٹس میرے اپنے آتے ہیں۔ تو صحیح اچھا سسٹم چل رہا ہاں ہے؟ جی شکر ہے۔ تو گھر آپ کا اپنا ہے یا رینٹ پہ ہے؟ گھر میرا اپنا ہے، مدر کا۔ اچھا ماشاءاللہ، گھر بھی اپنا ہے۔ تو ابھی آپ جیسا کہ یہاں پہ آئی ہیں تو آپ کو کس طرح کے انسان کی تلاش ہے، کیسا ہم سفر ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے مخلص ہو، پڑھا لکھا ہو، ایجوکیٹڈ ہو، ویل سیٹلڈ ہو، اور اتنا سیٹلڈ ہو کہ کل کو میرا ہاسپٹل چلا سکے، میرے ساتھ مجھے سپورٹ کرے،
اور ہم دونوں مل کے جو ان سے انسانیت کی خدمت کریں, بچوں کے لیے اچھے کام کریں, فری علاج رکھیں. جو لوگ ڈیزرونگ ہیں, جو ڈیزرو نہیں کر سکتے اپنا ٹریٹمنٹ یا بچوں کا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے, میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کے, اگر میں ڈاکٹر ہوں تو وہ اتنا سپورٹیو ہو کہ ہم انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر سکیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اگر کوئی ایسا ہمارے جیسے کہ بھائی کافی دیکھ رہے ہیں, پٹھان بھائی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو اپنے خیبر پختونخوا میں لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ اسپتال بناتے ہیں, تو آپ چلی جائیں گی؟ دیکھیں یہ آپشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب جو آتی ہے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی رابطہ کرتا ہے یو کے کینیڈا کا, وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری کوئی ہاسپٹل ایسا کھولتے ہیں یا آپ کو یہاں پہ سیٹل کرتا ہوں, تو آپ چلی جائیں گی؟ جی بالکل, ایسی اپرچونٹی کون چھوڑتا ہے. تو والدہ کو ساتھ لے جائیں گی یا وہ یہاں ہی چھوڑ دیں گی؟ نہیں نہیں, ڈیفینیٹلی وہ میرے ساتھ جائیں گی, ساری زندگی سے میرے ساتھ ہیں, ابھی بھی ساتھ جائیں گی. اب ایسے ہی بنتا ہے نا, کیونکہ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, آپ کو پڑھایا لکھایا, یہاں تک پہنچایا, تو اب آپ کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں یا انہیں ساتھ رکھیں. ہاں جی بالکل, انشاءاللہ ایسا ہی ہے. ایسا ہی بندہ آئے گا تو میں حامی بھروں گی, نہیں تو میں اپنی مدر کے ساتھ خوش ہوں. اچھا دوسری مجھے یہ بات بتائیں کہ ابھی جیسے مثلاً کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں, کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہوتے تو ویل سیٹلڈ ہیں, لیکن وہ آلریڈی میرڈ ہوتے ہیں, کوئی ڈائیورسڈ ہوتے ہیں, کوئی سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا آپشن اگر آئے, وہ کہے کہ میں اس کو سپورٹ بھی کرتا ہوں ہر لحاظ سے, اور مطلب میں سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں, میں آؤٹ آف کنٹری لے جاؤں گا یا ساتھ رکھوں گا, تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گی؟ فرسٹ پیورٹی تو میری یہی ہوگی کہ سنگل پرسن ہو, لیکن یہ اب ڈپینڈز آن آپشن کہ جو آپشن مجھے آتی ہے اس پہ میں کیا سلیکٹ کرتی ہوں کیا نہیں. ٹھیک ہے, مثلاً اگر اوورسیز پاکستانی کوئی سیکنڈ میرج والا رابطہ کرتا ہے تو آپ کر لیں گے؟ یا شور مے بی. ٹھیک ہے. اب ناظرین, ان کا نام علینا ہے, پیشے سے یہ ڈاکٹر ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں, اور انہوں نے یہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, والدہ ہے ان کی ان کے ساتھ, اور انہوں نے دیکھیں ایجوکیشن اس لیے حاصل کی ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے. اس میں ایک میسج بھی ہے کہ یہ عوام انہیں جنون تھا, جذبہ تھا کہ یہ ڈاکٹر بنے, ان کے ماں باپ کی خواہش تھی, وہ انہوں نے پوری کی, اور ان کا رشتہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اگر کوئی ان کے ساتھ سنت طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہے, نکاح کرنا چاہتا ہے, اور انہیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے, تو سکرین پہ میں اپنا نمبر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.